بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا کے اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کافی بریک آ جاتا ہے درمیان میں۔ ایک تو بریک اس وجہ سے بھی دیتا ہوں کہ بہت سارے ویلاگ ایسے ہیں جو بھی بہت سارے لوگوں نے سنے نہیں، ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے کہ ایک بہت بڑا حلقہ میرا ایسا ہے جو ڈیلی نہیں سنتا۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ان کی غلطی ہے، انہیں ڈیلی سننا چاہیے ہے۔ ایک ساتھ 4-5 سنیں گے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈیلی سنیں، ڈیلی نوٹ ڈاؤن کریں، ڈیلی اس کو اپنی پرسنالٹی میں لے کے جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ چینج کیسے آتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خدمت لے رہے ہیں لوگوں کی، بہت زیادہ مصروف وقت چل رہا ہے۔ ایک تو وہ جو میرا دوسرا چینل ہے کون انٹرپرینورشپ کے لحاظ سے بہت کام ہو رہا ہے، بہت انٹرپرینور تیار ہو رہے ہیں، نئے آئیڈیاز ہیں۔ آج ہمارا ارادہ ان کی بھی ایک ویڈیو بنانے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح کر کے بہت سا وقت ان چیزوں میں نکل جاتا ہے، تو یہ 10-15 منٹ نکالنے بھی تھوڑے مشکل ہو رہے تھے، لیکن الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں۔ اگر ابھی نہ صحیح کچھ عرصے بعد یہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ بولنا ہم پہ واجب ہے۔ پھر ہمارے ایک کلائنٹ ہیں سعودیہ کے، اللہ انہیں خوش رکھے، فاروق بھائی نام ہے ان کا، یدان یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہیئر اسٹائل چینج کر رہے ہیں، تو یہ ہیئر اسٹائل چینج نہیں ہو رہا، یہ کووڈ کا تحفہ ہے۔ اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب امی ابو بزرگ ہو گئے، میں ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، تو میں 6-8 مہینے بال اس وقت بھی نہیں کٹ پاتا تھا۔ تو یہ میری اولڈ پریکٹسنگ ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ مجھے جو ہے یہ بہت عجیب نہیں لگ رہی ہے، جو لٹیں ہماری بنی ہوئی ہیں، میری روٹین میٹر ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ الحمدللہ یقین کیجیے گا تب داڑھی بڑی کرتا ہوں تو بڑی کرنے سے مراد جب بڑھائی تھی تو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی، اور پھر پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کافی بڑی تھی، تو اس پر یہ چیز کی۔ جی ہاں، وہ کال آ گئی تھی، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی۔ پی ٹی سیل پہ ہم نے فائبر پہ کنورٹ کرایا تھا اپنا، تو ہم نے پی ٹی سیل کلوز کروانا تھا، تو کچھ وہ ہو رہی تھیں، پرابلم ہو رہے تھے، لیکن اللہ کو شکر ہمارے ایک سینئر میرے کلائنٹ بھی ہیں، بھائیوں جیسے ہیں ہمارے لیے، انہوں نے اس مسئلے کو کافی حد تک ہمارے حل کر دیا، تو اسی طرح کی کال تھی۔ لیکن کبھی کبھار یہ میں سوچتا ہوں، یہ ذکر بھی میں نے شاید اسی وجہ سے کر دیا، ورنہ مجھے ویلاگ میں یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہ ایک عام آدمی کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے، ماں باپ کے احسانات کے صدقے، ہمارے تو چلیں لنکس ہیں ہر جگہ پر، تو اللہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں عام آدمی جو ہے اس کو اس ملک میں، ابھی آپ نے گجرا والا واقعہ سنا ہوگا، گوجرا کا، کہ وہ اس ویڈیو میں 2 عورتوں کو الٹا لٹا کے وہ اس کو چتروں سے مار رہی تھی، اور دیکھیں اس کی ویڈیو بھی بن رہی تھی تاکہ انہیں ذلیل کیا جائے۔ بھائی جو بھی کیس ہے عدالت کرے گی نا، یہ ایس ایچ او کیوں وہاں پہ وہ فیصلہ کرنے بیٹھ گیا، یا وہ جو بھی آئی ڈونٹ نو کون وہ خاتون تھی جو مار رہی تھی، اس کو کیا حق پہنچتا ہے ہاتھ لگانے کا؟ لیکن یہ آئے دن کے قصے ہیں کہ اس نے چودھری نے پکڑ کے یہ کر دینا، وڈیرے نے کر دینا، ایم این اے نے کر دینا، ایم پی اے نے کر دینا۔ تو میں تو کبھی کبھار یہ چیز سوچتا ہوں کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ان کو کتنا سفر کرنا ہوگا۔ بہرحال ان کو اللہ کا کلام سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، الحمدللہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کا کلام بچا سکتا ہے۔ یہاں اور آپ بھول جائیں کہ ابھی سسٹم پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو آ جاتے ہیں اس بات پر۔ آج کا ویلاگ جو تھا وہ کافی دنوں سے ایک
بات دماغ میں تھی جو کہ بہت ڈیٹیل کسی موقع پہ بولی ہوئی تھی، لیکن اسے تازہ کرنا ضروری ہے. علم والا اور بل برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرما دیا تو یہ تو ختم، اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں، مہر لگ گئی ہے بالکل. لیکن اب سمجھیے گا کیسے. آپ یقین کریں کہ لوگوں کا، آپ کا اور میرا ایمان کا سٹینڈرڈ علم کے لحاظ سے ہوتا ہے. کیا ہوا کہ قرآن خوانی کروانی ہے اور اس کے بعد مہندی کی رسم ناچ گانا کروانا ہے. اب برسی کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری مہندی کی رسم ڈسٹرب ہو جائے گی. اوپر اسکارٹ پہنا ہوا، نیچے ٹائٹس پہنے ہوئے، باہر نکلنا تو پورے عبایا اور اس کے ساتھ، اور گھروں کی محفلوں میں ناچ گانا کرنا. اچھا داڑھی جو ہے وہ بڑھا لینی کہ ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے نبی سے محبت الحمدللہ، اور جھوٹ بول کے چیز بیچنا صحیح ہوگی کہ وہ ہے لڑکیوں سے فزیکل ریلیشن رکھنا، تعلقات رکھنا اور لوگوں کو پریچنگ کرنا. یہ سب چیزیں وجہ کیا ہے کہ ان کا ایمان ان کے علم کے لحاظ سے ہے. صحیح ہو گیا. جیسا علم ویسا ایمان. صحیح ہو گیا. آپ کا جواب آپ کے علم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں، اس چیز کو کبھی غور و فکر کیجئے گا. آپ ایک سوال 10 لوگوں سے پوچھیں، ہر 10 کے 10 لوگوں کا جواب بالکل ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کے علم کے مطابق ہوگا. صحیح اور غلط کو بھی چھوڑ دیں، صحیح اور غلط کو چھوڑ دیں، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے علم کے مطابق ہوگا. یعنی کہ آپ کے جواب سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا ایمان کیسا ہے. آپ کا سمجھنا، آپ کوئی ایک چیز بیان کریں کسی کو، جیسے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، ہر کوئی اسے ڈیفرنٹ لے رہا ہوتا ہے. جیسے ایک لڑکی تھی، اللہ اسے خوش رکھے، وہ جب بھی کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کرتی، جب پکڑی جاتی نا تو وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس نے غلط کام کیا. وہ کہتی تھی کہ اپنی دوست کو ذرا پتا تو کرے یہ بتایا کس نے ہوگا. ابھی اللہ نے بتایا ہوگا. تو اس کا جو سمجھنا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہے. میں نے لکھے ہوئے ہیں پوائنٹ. تمہارا ایمان تمہارے علم کے مطابق ہوتا ہے، تمہارا جواب دینا تمہارے علم کے مطابق ہوتا ہے، تمہارا سمجھنا تمہارے علم کے مطابق ہوتا ہے، تمہاری کامیابی کی تعریف. جیسے آج مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے ان کے والد صاحب پیسے کو بہت کچھ سمجھتے تھے. تو وہ کہتے کہ کامیابی ایسی ہوتی ہے. تو کیا تھا کہ کچھ لوگ پیسے کو کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ رتبے کو کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ جو ہے اپنی مرضی کی شادی کروا لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ گاڑیاں خریدنے کو کامیابی سمجھتے ہیں. یہ آپ کا علم بتاتا ہے کہ کیا ہے. تمہارا انداز گفتگو، تمہارا کمیونیکیشن اسٹائل، تمہارا علم فیصلہ کرتا ہے کیسا ہے. تمہارا چوائس آف ورڈ، تمہارا چوائس آف ورڈ تمہارے علم کے مطابق ہوتا ہے. تمہارا خدا کیسا ہے، تم کسے اللہ سمجھتے ہو، وہ تمہارے علم کے مطابق ہوتا ہے. تمہاری پریشانیاں کیسی ہیں، تم کن چیزوں پہ پریشان ہوتے ہو، یہ تمہارا علم بتاتا ہے. تم نے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، تمہاری خوشیاں کیسی ہیں، تمہارا علم بتاتا ہے. تمہاری بیماریاں کیسی ہیں، کیوں کہا میں نے ایسا. آپ یقین کریں کہ بیماریوں میں سے وہ بیماریاں جس میں آپ پاک نہیں رہ پاتے، مجھے لگتا ہے یہ سزاؤں میں سے ایک سزا ہے. تمہاری بیماریاں بتاتی ہیں تمہارا علم کیسا ہے. تمہارے شکر کے انداز بتاتے ہیں تمہارا علم کیسا ہے.
تمہارا لباس بتاتا ہے تمہارا علم کیسا ہے، تمہاری پریورٹیز بتاتی ہیں تمہارا علم کیسا ہے۔ تم اپنے علم کے لحاظ سے چلتے ہو، جیسا تمہارا علم ہوگا ویسی تمہاری ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر بچے کی پرورش کرنی ہے تو پہلے اپنے علم کو دیکھو۔ ماں باپ گالی دے کے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بد اخلاق ہو گیا تیری ماں کی، تو ایسے کام کرتا ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ اللہ اکبر، بہت گہری بات اللہ نے سمجھا دی کہ جیسا تمہارا علم ہوگا تمہاری ایک ایک ادا ویسی ہی ہوگی۔ سوچئے گا، کوشش کیا کریں میرے لیکچر جو ہے نا، میرا ویلوگ رات میں سونے سے پہلے سنا کریں، پھر سوچا کریں، اور جو فیصلہ ہو اسی کو مانا کریں۔ ماننی رب کی ہے، بچت اسی میں ہے، بقیہ سب تو کیا ہے، خاک ہے، دھول ہے، دھوکہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا، مطالعہ دعا۔ السلام علیکم۔